بسم اللہ الرحمن الرحیم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک وازواجک وأهل بيتك يا محمد رسول الله۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا۔ رب کریم نے قرآن میں اصحاب کہف کا ذکر فرمایا۔ اصحاب رسول کی بات نہیں کی میں نے، اصحاب کہف کا پہلی امتوں کے جو ولی تھے ان کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا۔ پہلی امتوں کے جو نیک بندے تھے، ولی تھے، ان کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا۔ آپ پیار سے کہیں کہ سبحان اللہ، میں آپ کو قرآن سناؤں۔ رب کریم نے فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، جب سورج نکلتا، سورج باہر آتا، تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، تو وہ غار کے منہ سے تھوڑا سا ہٹ کے گزرتا،
ذات الیمینی دائیں طرف ہو جاتا. جب سورج نکلتا تو غار سے تھوڑا سا ہٹ کے دائیں طرف ہو جاتا. وَإِذَا غَرَبَتْ جب وہ غروب ہوتا تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وہ کتراتے ہوئے تھوڑا سا بائیں ہو جاتا. جب سورج طلوع ہوتا تو دائیں ہو جاتا، جب غروب ہوتا تو بائیں ہو جاتا. یا اللہ ایسا کیوں ہوتا؟ تو فرمایا فی فجوۃ من اس میں اصحاب کہف سو رہے تھے. اصحاب کہف غار میں کشادہ جگہ پہ سو رہے ہیں. تو سورج جب نکلتا ہے تو یہ ادب کرتا ہے کہ میری شعاعیں، میری دھوپ انہیں نہ لگے، وہ اپنا رستہ بدل لیتا ہے. فرمایا وَإِذَا وَتَرَ الشَّمْسَ تم دیکھو گے اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ جب وہ طلوع ہوگا تو دائیں ہو جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ جب وہ غروب ہوتا ہے تو بائیں ہو جاتا ہے. حالانکہ سورج جو ہے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا سورج کا کام یہ ہے کہ وہ جب نکلتا ہے تو اپنے مقرر راستوں سے ہو کے جاتا ہے. اب یوں سمجھیں کہ یہ سامنے غار ہے، سورج یہاں سے نکلتا ہے تو جانا اس نے ادھر غروب ہونا ہے، مگر جب وہ چڑھتا ہے تو بائیں ہو جاتا ہے تاکہ دھوپ غار کے اندر نہ جائے. جب غروب ہونے لگتا ہے تو پھر اس کی دھوپ اندر جانے لگتی ہے تو وہ بائیں ہو جاتا ہے. اچھا یہ بتائیں سورج کا کوئی ڈرائیور ہوتا ہے جو اس کو موڑ لیتا ہے کبھی دائیں اور کبھی بائیں؟ سورج کو کوئی موڑ سکتا ہے کبھی دائیں اور کبھی بائیں؟ اور یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کوئی قصہ کہانی ہے نہیں، یہ قرآن کے لفظ میں بتا رہا ہوں تجھے. آپ علماء سے پوچھیں کہ یمین اور شمال کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کبھی دائیں ہو جاتا ہے کبھی بائیں ہو جاتا ہے. اور یہ لکھا ہوا ہے سامنے وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ اور جب وہ ڈوبتا ہے بائیں طرف کتراتا ہوا ڈوبتا ہے. جیسے بندہ کسی سامنے ادب والے سے کترا کے نہیں گزر جاتا ہے، ایسے چھپکے سے گزر جاتا ہے. تو یہ نیچے اس کا معنی لکھا ہوا ہے ذات الشِّمَالِ کہ وہ تھوڑا سا کترا کے پھر کے تھوڑا سا الٹے ہاتھ ہو کے پھر گزر جاتا ہے. یا اللہ ایسے کیوں؟ فرمایا فی فجوۃ من وہ سو رہے ہیں کشادہ جگہ میں غار میں. اب یہاں آپ نے خود تھوڑی سی توجہ فرمانی ہے کہ جہاں اصحاب کہف سو رہے ہوں تو ان کے ادب میں سورج تھوڑا سا کترا کے گزر جاتا ہے. یہ سورج ان کا ادب کرتا ہے کہ دھوپ ان پہ نہیں ڈالتا. آپ سوئے ہوئے ہو، صبح دیر ہو جائے سورج نکل آئے تو سیدھی جب شعاع آ کے چہرے پہ پڑتی ہے، میٹھی نیند بندہ سو رہا ہو، سورج آ کے وہ شعاع جب منہ پہ پڑتی ہے تو بندہ بیدار ہو جائے تو کتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ یار اب دھوپ نکل آئی ہے. وہ سونے میں وہ لذت نہیں رہتی، وہ سکون نہیں رہتا. کیونکہ جب دھوپ چہرے پہ آتی ہے تو بندہ بیدار ہو جاتا ہے. مگر اللہ کے ولی سو رہے ہیں، رب نے انہیں نہیں جگایا، سورج سے کہا کہ اپنا رستہ بدل لے، یہاں میرے بندے سو رہے ہیں. اوے جب سورج اتنا حیا کرتا ہے تو آسمان والے کتنا حیا کرتے ہوں گے، اوے ستارے کتنا حیا کرتے ہوں گے، چاند کتنا حیا کرتا ہوگا.
پیار سے کہیں نا سبحان اللہ. آج لمبی گل نہیں سنانی، چھیتی مکا دینی، پیار سے کہیں سبحان اللہ. رب کریم نے سورج سے، حالانکہ سورج کا کام یہ ہے کہ جہاں اس نے طلوع ہونا ہے سامنے جا کے اپنی جگہ پہ اس نے مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کے اس نے غروب ہو جانا ہے، مگر وہ ایسا نہیں. فرمایا وہ جب نکلتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہے، جب غروب ہونے لگتا ہے تو بائیں ہو جاتا ہے. اگر اصحاب کہف ہوں تو ان کا اتنا ادب ہے. یہ لفظ تیری اور میری زندگی کا سرمایہ اور تیرا میرا عقیدہ ہے. اگر آسمان والے اصحاب کہف کا اتنا حیا کرتے ہیں تو پھر اصحاب رسول کا کتنا حیا ہونا چاہیے. اگر اصحاب کہف کا اتنا حیا ہے تو اصحاب رسول کا کتنا حیا ہوگا، آل رسول کا کتنا حیا ہوگا. اوے یہ تو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو بے جان چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہ بھی اللہ والوں کا حیا کرتی ہیں. اگر اصحاب کہف ہو تو سورج ان کا حیا کرتا ہے. اگر آل رسول ہو، اگر آل رسول ہو، آئے ہائے پیار سے کہیں نا سبحان اللہ. اگر آل رسول کی نماز رہ جائے نا، آل رسول کی نماز رہ جائے تو سورج ڈوبا ہوا بھی پلٹ آتا ہے. ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آتا ہے. فرمایا علی نماز ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے؟ عرض کی سونا تیری ڈیوٹی میں تھا، تیری نوکری میں تھا، تو اب علی نے زندگی میں کبھی قضا نہیں پڑھی، آج کیوں قضا پڑھے گا؟ ہائے ہائے پیار سے کہیں نا سبحان اللہ. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مجھ جڑی نا قلے دے زور تے زور لاندی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ علی کا یہ عقیدہ تھا کہ جو میری گود میں سر رکھ کے محو آرام ہے، ارے سورج تو ابھی صرف ڈوبا ہے، اگر حضور انگلی فرما دے تو یہ دن کو رات کر دے اور رات کو دن کر دے. یہ سارا اختیار رب نے حضور کو دے رکھا ہے. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. یہ بات سمجھ آ گئی کہ اصحاب کہف سو رہے ہیں تو سورج نے اپنا رستہ بدل لیا ہے. سورج نے اپنا رستہ، اس میں بڑی ساری باتیں ہیں. یہ سورہ کہف ہے جو میں نے آپ کو سنایا، یہ اس کی 17 نمبر آیت ہے. کون سی؟ 17 نمبر. 2-3 آیتیں چھوڑ کے آگے 22 نمبر آیت ہے. 22 نمبر آیت ہے. واقعہ میں آپ کو ہلکا سا سنا دیتا ہوں کہ جب اصحاب کہف رات کو شہر سے نکلے لوگوں سے بچ بچا کے، تو جب وہ غار میں جانے لگے نا تو ایک کتا ان کے پیچھے چل پڑا. ایک کتا ان کے پیچھے چل پڑا. ان میں سے ایک نے دیکھ لیا کہ یہ کتا ہمارے پیچھے آ گیا ہے، لوگوں جب یہ بھونکے گا تو لوگ ہمیں پہچان لیں گے، تو لوگوں کو ہمارا پتہ چل جائے گا، لہذا اس کو بھگا دیتے ہیں. انہوں نے جب اس کتے کو یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں، قرآن کی تفسیر سنا رہا ہوں آپ کو، میرے سامنے یہ قرآن پڑھا ہوا ہے. تو جب انہوں نے بھگانا چاہا نا تو کتے نے اس طرح بازو کھڑے کر دیے، اپنے ہاتھ اس طرح آسمان کی طرف کر دیے اور کہا یا اللہ مہربانی فرما، آج مجھے زبان عطا فرما. تو کتے کو زبان ملی. اس نے عرض کی اے اللہ والوں میں آپ کو بھونکوں گا نہیں، میں آپ کو بھونکوں گا نہیں، میں ادب سے آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں. ہائے ہائے اے کتے نے ادب کیا اللہ کے ولیوں کا، رب نے زبان عطا فرما دی اسے بولنے کے لیے. پیار سے کہیں نا سبحان اللہ. وقت نہیں ہے میں آپ کو ساری تفصیل سے یہ سناتا،
مگر آپ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اب وہ غار میں اصحاب کہف کتنے تھے، اس میں ان کو اختلاف تھا۔ کوئی کہتا اتنے تھے، کوئی کہتا اتنے تھے، کوئی کہتا 3 تھے، کوئی کہتا 5 تھے، کوئی کہتا 7 تھے۔ تو یہ سارا قصہ رب نے قرآن میں لکھا ہے۔ آپ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ صرف 5 منٹ کی گفتگو ہے بس، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ رب کریم نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض نے کہا کہ 3 اصحاب کہف تھے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، بعض نے کہا 3 تھے۔ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، چوتھا ان کا کتا تھا۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ، 3 تھے۔ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، اور بعض نے کہا نہیں، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ، 5 تھے۔ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، یہ سب ان کے تخمینے تھے، یہ غیب کی باتیں تھیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، اور کچھ کہیں گے وہ 7 تھے۔ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، یہ تیرا قرآن ہے۔ بار بار تو کہہ رہا ہے وہ کتا تھا، وہ کتا تھا، وہ چوتھا کتا تھا، وہ چھٹا کتا تھا، وہ 8واں کتا تھا۔ یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، یہ تیری کتاب ہے، یہ تیرا کلام ہے، یہ کسی دنیا کی کتاب نہیں ہے۔ تو بار بار کہہ رہے کہ وہ کتا تھا، وہ کتا تھا، وہ کتا تھا۔ یا اللہ اس قرآن کو ہم نے نماز میں پڑھنا ہے، یا اللہ اس قرآن کو ہم نے مسجد میں پڑھنا ہے، یا اللہ اس قرآن کو ہم نے کعبے میں پڑھنا ہے۔ اور تو فرما رہا ہے یہ کتا تھا، یہ کتا تھا، یہ کتا تھا۔ فرمایا اگر کتا بھی آ کے ولیوں کے در پہ بیٹھ جائے تو وہ رب کی تقریر کا موضوع بن جاتا ہے۔ فرمایا کتا بھی اگر آ جائے اور آ کے ادب سے ولیوں کی غار کے باہر دربان بن کے بیٹھ جائے تو رب کی تقریر کا موضوع بن جاتا ہے۔ رب اپنی تقریر میں بار بار اس کا نام لیتا ہے۔ پیار سے کہیں نا سبحان اللہ، اور پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ والوں کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پھر ان کا ادب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آئے آئے آئے۔ اور اگر اصحاب کہف کا کتا ہو تو رب اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے، رب اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ اگر کوئی فیض عالم کا بندہ، کوئی فیض عالم کا غلام ہو، کوئی غوث پاک کا غلام ہو، ہائے 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 ہائے، پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ اور یہ تو وہ لجپال کریم ہے کہ چور آ جائے تو اسے ولی بنا دیتے ہیں، اس زمانے کا ٹھگ آ جائے، بہروپیہ آ جائے، چور آ جائے، وہ کسی کا ان کے علاقے کا کتب فوت ہو گیا تو انہوں نے کہا غوث پاک نو حضور کوئی مہربانی فرماؤ، ساڈا کتب فوت ہو گیا تو نواں اپوائنٹمنٹ کرو، تھے نویں اپوائنٹمنٹ کرو۔ آپ فرمایا وہ جا کے نا دریوں میں لپٹا ہوا ہے اسے لے جاؤ، اسے جا کے نکالا، اٹھایا، اسے کہا چل تو اس جو ہے وہ ہمارے ایریے کا علاقے کا ولی ہے تو۔ انہوں نے کہا میں تو چور ہاں۔ فرمایا تو چور تھا، تو آ گیا ہے ولی کے آنگن میں، تو ولی کی چوکھٹ پہ آ گیا ہے۔ آیا چور ہی تھا اور نیت بھی چوری کی لے کے آیا تھا، مگر تیرے نصیب اچھے کہ تو غوث کے پاس گیا ہے۔ فرمایا تو چور ہی تھا، تو چور ہی تھا، آیا بھی چوری کی نیت سے۔ اور ایک اللہ والے نے بڑی کمال بات کی، انہوں نے کہا ولی کو لے آ کے چور ہی رہ جائے تو ولی کہاں در۔
کہا کہ آیا تو چور ہی تھا، مگر اب عبد القادر نے فرما دیا ہے کہ اسے لے جاؤ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں ان پاک لوگوں کا احترام